ان کی عظمت کو آپ دیکھیں نا کہ حضرت زینب علیہ السلام خاتون ہیں. اب انہوں نے میدان کربلا اور سفر کی تمام صحبتیں برداشت کی. اس کے بعد میدان کربلا میں تمام اہل خاندان والوں کو شہید ہوتے دیکھا, امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے دیکھا. یہ تمام واقعات دیکھنے کے بعد جب آپ کو وہاں سے پکڑ کر جو ہے یزید کے دربار میں لایا گیا, اللہ اکبر, تو وہ صبر و استقامت کے پہاڑ تھے, وہ جری لوگ تھے. ہم نے ان کو جو ہے وہ کم اور مظلوم جانا. وہ کیسے لوگ تھے آپ ان واقعات کو دیکھیں, آپ ان واقعات کو سنیں جو آپ کو بہت کم بتائے گئے ہیں یا ہم نے بہت کم پڑھے گئے ہیں. تو یزید کے دربار میں جب وہاں پر لایا گیا نا, تو اب تو یزید نے کہا کہ اب تو میں نے پورے کنبے کو ختم کر دیا ہے, اب تو ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اب تو ہم یہ جو بچے کچھ چند لوگ بیمار ہیں, مریض ہیں, کمزور ہیں, لاغر ہیں, جو کہیں گے وہ مانیں گے. اللہ اکبر. لیکن ان کی استقامت کو سلام, وہ ایسے جرت اور بہادری کے پہاڑ تھے کہ حضرت زینب علیہ السلام کے سامنے جب اس یزید پلید نے جو ہے وہ یہ کہا کہ بتاؤ آج تمہارا نام لینے والا کوئی ہے یا نہیں ہے, اس نے فخر اور غرور اور تکبر کی حالت میں کہا کہ بتاؤ آج تمہارا کوئی نام لینے والا ہے یا نہیں ہے, آج تمہارے پچھلوں کو کوئی نام لینے والے نہیں ہے, تمہاروں کے نام گم ہو گئے ہیں, آج تمہاری کوئی عزت کرنے والا نہیں ہے. آج دیکھو میرا دربار ہے, میرے درباری میری عزت کر رہے ہیں, میرے نعرے لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت زینب علیہ السلام, اب ہم ہیں نا, ہمارے سامنے اگر کسی کا کوئی ہاتھ بھی کٹا ہوا ہم دیکھ لیں تو ہم ہو سکتا ہے کہ 2 دن بیہوش ہو جائیں, لیکن وہ حضرت زینب علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے پورے خاندان کو اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے دیکھا. لیکن جب یزید کے بارگاہ میں گئے, یزید نے یہ کلمات ادا کیے, تو آپ نے اسی جرأت و بہادری کے ساتھ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی دعوت کی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اے یزید پلید تو سن لے, عزت اور ذلت میرے مالک کے ذمہ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. چند دنوں کی بات ہے, چند سالوں کی بات ہے, تیرا نام گم ہو جائے گا. قیامت تک لوگ تجھے گالیاں دیتے رہیں گے اور میرے حسین کو اور میرے نبی کے نام لیتے رہیں گے. قیامت تک کا نام ان کا روشن رہے گا. جب ان کی یہ تقریر سنی نا, بڑی بھری ہوئی آواز میں, بڑی بہادری کے ساتھ, اللہ اکبر. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے, تو ان کو وہ پتہ نہیں کہ یہ کون بول رہا ہے. تو اللہ اکبر, ان کی آواز میں ایسی لرز تھی, ایسی خشیت تھی کہ فرماتے ہیں کہ وہ نابینا صحابی مجھے ہلا کر پوچھنے لگے, نعمان یہ حضرت علی تو نہیں بول رہے؟ اللہ اکبر. تو میں نے فرمایا کہ نہیں, حضرت علی نہیں بلکہ یہ تو حضرت زینب بول رہی ہیں. ان کی آواز میں ایسی جرأت ہے, ایسی استقامت ہے, ایسی بہادری ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی گردنوں کو نہیں جھکایا. اپنے نبی کے دین کی سربلندی کے لیے کسی کا کوئی نہیں مانا. حضرت امام حسین اور یزید کی جو لڑائی ہی کس بات کی تھی, وہ بات ہی اسی بات کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے دین کو دبانا چاہتا تھا. اس نے کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو, اور دین اسلام کی جتنے بھی حکامات ہیں ان کو پس پش ڈال کر اپنا دین بنا رہا تھا, اپنے حکامات. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں نواز رسول ہو کر تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں تو گویا اپنے نبی کے دین کے ساتھ بے وفائی کرنے والا ہوں گا. لہذا آپ نے کبھی بھی اور آپ کے خاندان نے کبھی بھی جو ہے وہ کمزور الفاظ استعمال نہیں کیے. آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو کم ثابت نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ جرأت و بہادری اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. حضرت امام زین العابدین جب اسی وقت یزید دربار میں آیا تو ان کو لایا گیا, تو جیسے ہی دربار میں یزید بادشاہ آتا ہے تو نعرے لگتے ہیں, بڑے بڑے اونچی آواز میں نعرے لگنے لگے. تو یزید کا ناخلف ایک بیٹا تھا, اس نے کہا کہ بتاؤ امام زین العابدین, آج تمہارے بڑوں کے نام لینے والا تو کوئی نہیں نا, دیکھو ہمارے باپ دادوں کے نعرے لگ رہے ہیں. اللہ اکبر. قدرت الہیہ کا انتظام دیکھیں. آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت دمشق کی جامع مسجد میں اذان کی آواز آتی ہے, اذان کا وقت ہوتا ہے, تو مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ یاد رکھ, یہ جو نام لیا جا رہا ہے میرے نانا کا لیا جا رہا ہے, اس سے پہلے بھی لیا جاتا تھا, لیا جاتا رہے گا, اور قیامت تک میرے نانا کا نام روشن, زندہ اور جاوید رہے گا. اور تیرے یزید کے بارے میں لوگ برا اور بھلا کہتے رہیں گے, نام و نشان مٹ کر رہے گا. تو یہ جو اہل بیت اطہار کا ایک مختصر سا نقشہ میں نے جو دوسرا پیش کیا کہ اہل بیت اطہار. امام زین العابدین جب واپس مدینے میں پہنچے, مکہ میں پہنچے, تو کسی نے جو ہے وہ جب آپ سے ملے تو
کمزوری کی حالت میں دیکھا پورے خاندان والوں کو لٹا کر آئے ہیں، بے یار و مددگار بظاہر ہیں، تو اس نے افسوس کا اظہار کیا، جی بڑا افسوس ہوا، بڑا ظلم ہوا، یزید نے قتل کر دیا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اسی طرح اس نے کلمات افسوس والے ادا کیے۔ تو اللہ اکبر، امام زین العابدین نے آپ کے ہاتھوں میں جو بیڑیاں ڈلی ہوئی تھی نا، جو زنجیریں جن سے جھگڑا ہوا تھا، کربلا سے ہی جھگڑا ہوا تھا، آپ نے ایک لمحے میں ایک ہلکا سا جھٹکا لگایا اور وہ بیڑیاں ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ آپ نے فرمایا بات ایسی نہیں ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، بلکہ ہمیں صبر کا حکم دیا گیا تھا اور ہم نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم کامیاب ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے ہمیں سرخوری عطا فرمائی ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے روانہ ہوئے نا، مدینہ سے روانہ ہوئے مکہ کی طرف، پھر بعد میں عراق کا سفر کیا، تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ حضرت مطیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا کنواں کھود رہے تھے، تو آپ حضرت امام علیہ السلام رفقا کے سامنے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے پہچان لیا، روکا، فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے بتایا فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ کنواں کھودا ہے، اس کا پانی ذرا کچھ کھارا بھی ہے اور کچھ کم بھی ہے، میٹھا بھی نہیں ہے، تو آپ کچھ اس میں دم فرما دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پانی منگوایا اور اس میں کچھ پڑا پھونکا اور اس میں کنویں میں ڈال دیا۔ تو آپ نے جیسے ہی ڈالا تو وہ خشک کنواں جس میں پانی کم تھا وہ کئی گنا بڑھ کر پانی دینے لگ گیا اور پانی میٹھا، صاف اور شفاف ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جو کسی کے لیے پھونک مارتے تو پانی کے دریا بہ جاتے ہیں، پانی صاف اور شفاف اور میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ خود رب کعبہ سے دعا کرتے تو اللہ رب العزت ان کے قدموں میں دریائے فرات کو، نہر فرات کو جاری فرما دیتا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کے تصرفات آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنے سو سال گزر، ہزاروں سال گزر کے پھر بھی اللہ رب العزت نے فضائل، کمالات اور کرامات عطا فرماتا ہے۔ تو پھر نواز رسول ہوں، وہ جو نبی علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہونے والے ہوں، یہ وہ ہوں کہ جن کی خوشبو سونگتے ہوئے نبی علیہ السلام فرما رہے ہوں کہ حسن حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ حسن حسین جن کے بارے میں فرمائے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضور کتنی محبت فرماتے تھے حسن حسین سے، اور حضور نے دعا بھی فرمائی ہے، حضور نے دعا بھی فرمائی۔ آپ جس کے لیے حضور دعا فرما دیں، وہ دعا تو ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جس کے لیے دعا فرما دیں وہ مقدروں اور نصیبوں والا شخص ہوتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کو کسی کام سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گھر میں گیا، تو میں دیکھا حضور علیہ السلام چادر اوڑے ہوئے ہیں اور ان کی چادر کے نیچے کچھ موجود ہے۔ مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے جب کام کر لیا، جب کام سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چادر کے نیچے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے چادر ہٹائی تو حضور کے ایک پہلو میں حسن ہے اور ایک پہلو میں امام حسین علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ سے دعا فرمائی، اے باری تعالیٰ یہ حسن اور حسین ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ فرمایا باری تعالیٰ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو اہل بیت اطہار سے محبت کرنا گویا وہ بندہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے، نبی علیہ السلام کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔